کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ تھرسڈے کی شام ختم ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، اس وقت شروع کریں تو اگلی فرائیڈے شام ختم کریں گے. کوشش کریں کہ آخری حصہ جو ہے نا، اس کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ پریئر کے دوران پڑھیں، پریئر کے اندر. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ جس دن آپ نے ختم کرنا ہے اس دن آپ نے روزہ رکھا ہو. ٹھیک. اور پھر ایک ادب جو بہت بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس دن ختم کریں فوراً اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ، 1 رکوع 2 رکوع ساتھ پڑھیں، کہ ایز اف کہ آپ نے ختم کر کے پھر ریکنیکٹ ہو گئے. کبھی بھی یہاں ختم کر کے رکنا نہیں چاہیے. تو یہ علماء نے بہت ڈیپ کر کے بتایا کہ اپنے بیسٹ فائدہ ختم کا کیسے کرنا ہے، اور ختم کلیکٹیولی کریں. ختم جب کریں تو 4 بندوں کو اور بھی بلانے کے لیے قرآن کا ختم، یہ اس طرح ہے. میمورائز کرنا چاہیے اس کو آہستہ آہستہ. اور ہمیشہ یہ عمل نہیں کرنا کوئی فائدہ نہیں. پھر تو ہے میری انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے لیے، پھر بحث کے لیے، دوسروں پہ علم ظاہر کرنے کے لیے. اگر میں چینج نہیں ہوا نا تو چینج انسان آہستہ آہستہ ہوتا ہے، بہت آہستہ 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 آہستہ، لیکن چینج کی کوشش کنٹینیوسلی بتا دیں. دوسرا، کیا پرسنل اسٹڈی کرنا زیادہ بہتر ہے یا کلیکٹیو؟ بات یہ دونوں، لیکن فائدہ کلیکٹیو سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کچھ ٹائم تو پرسنل دینا ہے لیکن پھر کچھ کلیکٹیو ٹائم بھی دینا ہے. کلیکٹیو ٹائم میں جو انرجی اکٹھی ہوتی ہے وہ 1+1=11 ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، جس طرح ختم میں بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہلکے بنانا چاہیے، پھر اس کو اپلائی کرنا چاہیے. اب آخری ہم سوال کرتے ہیں کہ اس سارے کے باوجود ہم قرآن، ٹھیک ہے، مسلمان اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ کر لیتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے. اس پہ قرآن نے پھر وعید کی ہے کہ کیا تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ پہ عمل کر لیتے ہو. ایسے لوگوں کو تو قیامت کے دن میں رسوا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے بولتا ہے. تو لہٰذا کمپلیٹ عمل کرنا ہے تو ہے، نہیں تو اس کے لیے نیت پہلے ٹھیک کرنی پڑے کہ یا اللہ میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری رضا کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کو رضا کے لیے. ٹھیک. لیکن اتنے ہم پڑھنے شڑھنے کے باوجود بھی دنیا میں کیوں ہیں؟ اس کا جواب بہت خوبصورت، ویسے تو اقبال نے بھی دے دیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہے، یعنی سمجھنا اور عمل کرنا. ریڈنگ بے شک کرتے رہو، ریڈنگ سے بھی ثواب ہوگا، کنیکشن ہوگا، لیکن بہت وہ کنیکشن ویک ہوگا کیونکہ آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. وہی ہے، یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا رب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قرآن میں، یا رب انہوں نے تو قرآن کو ردی سمجھ کے پھینک دیا تھا، یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. تو پھر اب قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. خدا نخواستہ، استغفر اللہ. ٹھیک. تو قرآن میں جو ایسی آیتیں ہیں ڈرانے والی، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنی اللہ آپ پر رحم کرے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں دکھائیں تو کہتے الحمدللہ پڑھنا چاہیے. قرآن سے اس طرح ڈائلاگ کرنے چاہیے، ڈائلاجک طریقے سے. یہ دیکھیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. میری وہ تو بہت کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. وہ صرف مجھے رٹا لگا دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. اگر قرآن پڑھ کے بندے کے اندر سوز نہیں آیا، اسے رونا نہیں آیا، اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا. پھر آگے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے کہ کہتے ہیں ہم تو قرآن والے ہیں، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں. ایسے بھی اگر ہم نے اپنے زندگی کا لائے عمل اور اپنے ملک کا قانون، کیونکہ قرآن میری پرسنل لائف میں بھی ہے، میری فیملی میں بھی ہے، میری سوسائٹی میں بھی ہے، میری آپریشنل لیول پہ ہے، میری مینیجریل لیول پہ بھی ہے، میری اسٹریٹجک لیول پہ ہے، گلوبل لیول پہ ہے، اور ساری ٹائم سپیس میں ہے. تو میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ بھی کوئی کانسٹیٹیوشن یا فریم ورک آف زندگی کا کیا تو آئی ایم ڈوم ٹو فیل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں قرآن کی فہم عطا کرو. نشر اللہ الہ الا انت.